اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اسلامیات لازمی کلاس فرسٹ ایئر باب چہارم ہم پڑھ رہے تھے فیڈرل بورڈ کے کورس کے تحت۔ باب چہارم میں ہم نے قرآن کا جو تعارف ہے اس کو مکمل کر لیا تھا۔ پھر قرآن کی خوبیوں میں سے 3 خوبیاں جو آپ کی نصابی کتاب میں دی گئی ہیں، اس میں سے دوسری خوبی میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شکوہ اور جواب شکوہ میں جو وجہ بتائی تھی کہ مسلمانوں نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر ایسے حالات ہیں، وہ دوسری صفت مکمل ہو گئی تھی۔ اب اس سے آگے پڑھتے ہیں آج کی کلاس میں۔ تو آپ سب بچے اپنی اپنی کتابیں اپنے سامنے کھول لیں تاکہ ہم اپنے سبق کو آگے شروع کر سکیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کے بعد ایک بات یہاں پر بتانا بہت اہم ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار جو آپ کے نصاب میں دیے گئے ہیں، ان کو آپ بچوں نے زبانی یاد رکھنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے۔ فیڈرل بورڈ میں شارٹ کویسچن میں یہ آ سکتا ہے کہ شکوہ یا جواب شکوہ کے اشعار لکھیے، شارٹ کویسچن آ سکتا ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے۔ اچھا، اب ان اشعار کے بعد وجہ دیکھیے بالکل آخری میں جو آخری لائن ہے، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو اس جملے کو انڈر لائن کر لیں، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ اسی کی تشریح میرا کتاب میں ہے کہ ان اشعار میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد سبب قرآن سے علیحدگی کو قرار دیا ہے۔ تو قرآن سے علیحدگی کو بھی انڈر لائن کر لیں، پاس پیپر کے MCQs ہے کہ جواب شکوہ میں مسلمانوں کی زوال کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے، وہ ہے قرآن سے علیحدگی یا ترک قرآن۔ نوٹ کر لیے MCQs تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اگر آج بھی مسلمان مل کر قرآن کی راہ چلے تو وہ عزت و شرافت یقیناً آج بھی انہیں نصیب ہو سکتی ہے، جس کا کبھی مسلمان دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اللہ سب کچھ تیرے پاس ہے، ساری چیزوں کے خزانے تیرے پاس ہیں، تو پھر ہمارے اوپر ایسے حالات کیوں؟ اس کا سبب اللہ جل شانہ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار میں دیا کہ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا گیا، قرآن سے علیحدگی اختیار کر لی گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر ایسے حالات ہیں۔ اگر مسلمان قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ کے قانون اور ضابطے مسلمانوں کے لیے وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، جو پچھلی کلاس میں بتایا تھا، قرآن کی 2 آیات، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایک قرآن کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو قرآنی وعدے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ، اور دوسری آیت میں کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تمہیں ہی دنیا میں سر بلند رکھوں گا اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عزت آتی ہے، رسول کے ذریعے سے ملتی ہے، اور مومنین کے لیے۔ تو یہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، یہ مسلمانوں کو ملے گا اگر مسلمان کیا ہوں، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ دوسری صفت ہم نے مکمل کی۔ تیسری صفت ہے تربیت و تزکیہ۔ تربیت و تزکیہ تیسری صفت ہے، اس کے متعلق دیکھیے۔ تربیت و تزکیہ کے لحاظ سے اس کتاب میں بلا کی خوبی ہے۔ اس کی تربیت سے انسانی قلب و دماغ، جذبات و خواہشات، رجحانات و میلانات اور سیرت و کردار کا بخوبی تزکیہ ہوتا ہے۔ تزکیہ کا مطلب پاک ہو جانا، خیالات، احساسات، میلانات، رجحانات، ان کے اندر جو گندگی بس جاتی ہے گناہوں کی، اللہ کی نافرمانیوں کی، حسد، بغض، کینہ، ان چیزوں کی، اللہ تعالیٰ
قرآن کے ذریعے سے ان چیزوں کو پاک کر دیتے ہیں. تو یہ ہے تزکیہ، جس کی بدولت انسان اخلاقی فضائل اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور پھر اس کی ہر بات دل میں اتر جاتی ہے. اس کی تلاوت سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، جہاں قلب میں، قلب مطلب دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، وہاں عزم و یقین کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے. تو یہ قرآن کا خوبیوں میں سے نصابی کتاب کے مطابق تیسری خوبی تھی کہ قرآن دلوں کی صفائی کرنے والا ہے. اور جب دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے تو انسان کے ظاہر جسم سے نکلنے والے جو اعمال ہوتے ہیں، مطلب ہاتھ کا پکڑنا، آنکھ کا دیکھنا، پاؤں کا چلنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، ان تمام کے اندر پھر اخلاق نبویہ اتر جاتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کے خوبصورت اخلاق جو تھے، جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. تو وہ نبیوں والے اخلاق پھر اس مسلمان کے جسد سے ادا ہونے والے بن جاتے ہیں. اگلا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن کی تاثیر، کہ قرآن کیسے اثر کرتا ہے. تو ہم اگلے عنوان کی طرف جاتے ہیں، قرآن کی تاثیر. نصابی کتاب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. قرآن مجید کی تاثیر. قرآن مجید چونکہ کلام الہی ہے، یہ فرق آپ کو شاید پہلی کلاس میں نے بتایا تھا کہ کتاب اللہ ہونا اور کلام اللہ ہونا میں فرق ہے. پچھلے آسمانی کتابوں کو کتاب اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، مگر کلام اللہ ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کو کتاب اللہ ہونے کے ساتھ کلام اللہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. تو قرآن کلام الہی ہے، اس لیے اس میں پڑھنے والوں کے لیے بلا کی تاثیر رکھ دی گئی ہے. اس تاثیر کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتا ہے. تو کون سی آیت ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہاں پر آیت مبارکہ مکمل نہیں ہے، میں آیت مبارکہ مکمل پڑھ دیتا ہوں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اب قرآن کی تاثیر کا پتہ چلے گا قرآن کے اندر کتنا اثر ہے. لو انزلنا، اگر ہم اتارتے نازل کرتے ہارا قرآن، کس کو؟ اس قرآن کو کس پر؟ علی جبل، پہاڑ پر. آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین پر سب سے مضبوط ترین چیز پہاڑ ہے. جیسے کہ قرآن کریم کی ایک اور آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ زمین اور اس پر پہاڑوں کی مثال کیا بناتے ہیں؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو اس پر بطور میخ، بطور کیل نہ بنا دیا؟ تو زمین کو پیدا کیا گیا تو وہ ہل رہی تھی، تو پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسے رکھا ہے، پیدا کیا ہے کہ جیسے ہلتی ہوئی چیز کے اوپر آپ اس کو روکنے کے لیے اس پر کیل ٹھوک دیتے ہیں. تو پہاڑ کی مثال مضبوط ترین چیز. تو اگر ہم قرآن کو اس مضبوط ترین چیز پر بھی اتارتے، نیچے زمین میں سب سے مضبوط ترین چیز پہاڑ، تو کیا ہوتا؟ لرأیتہ، لام کا مطلب ضرور، رأیتہ، اے نبی تو اس کو دیکھتا. اس کس کو؟ پہاڑ.
تو اس پہاڑ کو دیکھتا، یعنی سب سے مضبوط ترین چیز جو ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو اس پہاڑ کو دیکھتا خاشعاً، ڈرنے والا، متصدعاً، پھٹ جانے والا، خاشعاً ڈرنے والا، متصدعاً دب جانے والا، پھٹ جانے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے۔ قرآن کی آیت ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس قرآن کا اثر کیا ہے کہ ہم اگر اس قرآن کو کائنات میں سب سے مضبوط ترین چیز پہاڑ پر اتارتے نازل کرتے تو اس پہاڑ کی حالت ہے نبی تو اپنے آنکھوں سے خود دیکھتا کہ خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ، کہ وہ پہاڑ پھٹ جانے والا، دب جانے والا، ڈرنے والا ہوتا۔ قرآن کی تاثیر اللہ جل شانہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، سورۃ الحشر 28 پارے کی آیت ہے۔ ترجمہ اگر ہم اتارتے یہ قرآن ایک پہاڑ پر تو تو دیکھ لیتا، تو مطلب اے نبی آپ دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے۔ یہ قرآن کی تاثیر اللہ جل شانہ نے خود ارشاد فرمائی۔ یہ اسی تاثیر کا سبب ہے کہ ایک مومن اس کی تلاوت کے دوران ایک عجیب کیفیت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ جب قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک لذت سی محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت انسان کے دل پر، بدن پر طاری ہو جاتی ہے۔ یہی دراصل ایمانی کیفیت ہے۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ ایمانی کیفیت ہے جو تعلق باللہ میں استواری اور قرآنی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اس کیفیت کی وجہ سے انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے، استوار، جڑنا، برابر ہونا۔ اور قرآنی جو تعلیمات ہیں، قرآن آپ کو جو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ انسان اپنے اوپر نافذ کرنا اور اس کا دل اس کو حاصل کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ حکم تو میرے لیے ہے، میں اس پہ عمل کرنے والا بن جاؤں، یہ حکم تو میرے لیے ہے، میں اس پہ چلنے والا بن جاؤں، میں اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤں۔ حدیث پاکہ میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے قرآن مجید سنتے اور اس موقع پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ربطت کی عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ذہن میں درج کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کی کہ اے خدا کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اوروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں، میں اوروں سے قرآن سننے کو پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ میں سورہ نساء پڑھنے لگا اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء کی آیت۔ پہلے آپ کو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، تو پھر آپ کو اس واقعے کی صحیح جو اس کا احساس ہے، اس کی سمجھ ہے، وہ آپ کو آ جائے گی کہ یہ جو اب ہم عربی زبان سے ناشنا ہیں، ناسمجھ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ان آیت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کو ترجمے کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آیت پڑھنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوئی کہ جس کی وجہ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کیا بات تھی؟ پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھ سکیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو پڑھنے کے بعد اس کی وضاحت آپ کو بتاتا ہوں. فکیف ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو مخاطب کیا گیا اور قیامت کے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا اور اس وقت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کن کن باتوں کی گواہی لی جا رہی ہوگی، کس قسم کے مقدمات ہوں گے کہ جب آپ کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا اور آپ کی گواہی پر اعتماد کیا جائے گا. جبکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان اور جنات تمام حاضر ہوں گے اور آپ کی گواہی پر فیصلہ کیا جائے گا. تو کتنی بڑی ذمہ داری کی بات ہے یہ کہ تمام عالم انسانیت موجود ہے، جنات سمیت، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر پھر فیصلہ کیا جائے گا. تو اسی حال کو بیان کیا جا رہا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فَكَيْفَ پھر کیا حالت ہوگی، فَكَيْفَ پھر کیا حالت ہوگی إِذَا جِئْنَا جب ہم لائیں گے مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ہر ایک امت پر ایک گواہ. پھر وہ کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ اور ہم آپ کو لائیں گے. کس کو؟ یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ان تمام پر گواہ بنا کر. تو سوچئے ایک انسان دنیا میں قرآن کی آیتیں سنتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، اس کے ترجمے کو، اس کے معنی کو سمجھ رہے ہیں اور وہ اس کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں کہ قیامت کا منظر ہوگا اور تمام کے تمام انسانیت و جنات وہ سامنے ہوں گے اور پھر مجھے ان سب پر گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا. کتاب سے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. پھر کیا حال ہوگا جب بلائیں گے ہم ہر امت میں سے احوال کہنے والا اور بلائیں گے تجھ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا. تو اس کیفیت کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا اور کلاس کا وقت بھی مکمل ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہاں سے اس واقعے کو شروع کریں گے. السلام